اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ذریتہ اہل بیتہ وبناتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا بیان انسان خسارے میں ہے۔ کیسا خسارہ ہے جی؟ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ پہلے 4 قسمیں کھاتے ہیں، والتین، زیتون، طور سین، ھذا البلد الامین۔ بلد الامین مکے کو کہا، 4 قسمیں کھا گئے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو اس انسان کو بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا تھا اور بہت حساب کتاب کے حساب سے برابر ساری چیزیں پیدا کی تھی، لیکن اس کا جو دنیا میں ذاتی خواہشات کے مطابق عمل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ثم رددنہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو انتہائی پست سے پستی کی طرف لے جانے دیا، یعنی اس کی ذاتی خواہشات کی وجہ سے جب اس نے اللہ کو ترجیح نہیں دی، اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دینی شروع کی تو پھر کیا کیا ہم نے کہا اسے جانے دیں، ثم رددنہ، بھیج دیا اس کو اس طرف ڈھکیل دیا، اسفل سافلین، بہت گہرائی، بہت پستی کی طرف، بہت نا امیدی کی طرف، بہت بدبختی کی طرف ہم نے اس کو بھیج دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عصر میں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا یہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ہر لمحہ جو ہے، آپ کی آنکھ کا جھپکنے کا جو وقت ہے یہ زمانہ ہے، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ زمانہ ہے، پھر 1 منٹ زمانہ ہے، گھنٹہ زمانہ ہے، سال زمانہ ہے، صدی زمانہ ہے، ہزاروں اور کروڑوں سال، دن اور رات، صبح شام، یہ سارا زمانہ ہے۔ اس کی اللہ نے قسم کھائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جو ان ہوتا ہے نا، انا، اور اگر نون الف نہ ہو انا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم، اور یہ جمع متکلم اس کو کہتے ہیں، اور جب الف نون ہو اور نون پر تشدید ہو، انا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تحقیق، بے شک، ڈیفینیٹلی، شورلی، اس کا مطلب الگ ہو جاتا ہے، وہ یقیناً ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یقیناً ہے کہ ان الانسان، بے شک، تحقیق انسان، لفی خسرن، کہ خسارے میں ہے انسان، خسارے میں۔ اچھا خسارے میں کیوں ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسان اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے نا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ شعر سنا چکا ہوں کئی دفعہ کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، یہ دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ مادہ پرست ہو جاتا ہے، اور آج کا زمانہ مکمل طور پہ مادہ جو ہے حاوی ہو گیا ہے اور روحانیت مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں جی؟ اقبال کہتے ہیں کہ ہے میری ذلت ہی کچھ، میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ ملک بھی، فرشتے بھی روتے ہیں کہ اس کو یہ جنت سے نکالا گیا اور اس نے وہاں پہ جو غلطی کی، اس سے جو بھول ہو گئی، اس کو وہ روتے ہیں کہ یہ کیا دنیا کا نظام ہو گیا، اور فرشتوں کو بھی ہزاروں پرابلم ہو گئے۔ دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں، نئی جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو، مجھے یہ آخرت کا ثواب کمانے کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے، میں آخرت کی فکر ہی نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو، وہ سوداگر ہوں میں، نفع دیکھا ہے خسارے میں وہ سوداگر ہوں
کو میں نے خسارے میں یہ نفع دیکھا ہے کہ میرے اپنے جو دنیا کے میرے ذاتی مفاد ہیں ان کو میں نے اپنا نفع سمجھا ہے، لیکن وہ میرا آخرت کے لیے وہ خسارہ ہے، میں اس کے لیے خسارے میں چلا گیا ہوں۔ تو مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن ذہن میں اور دل میں باقی جو دنیا کے مادی چیزیں ہیں جن کے مفاد اس کو ذاتی ہوتے ہیں نا، وہ جن چیزوں کو وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان کو جن چیزوں سے ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے، جن سے مزہ آتا ہے، جن کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، ان کو وہ وہاں ایک اقبال کا شعر میں نے سنا کہ ہم سے پہلے تھا جب جہاں کا منزل کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، مانتا پھر کوئی خوگر پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام کیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان مادی چیزوں سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، ڈائریکٹ جن سے اس کو مزہ آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہ دیکھا ہے اور نہ اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کبھی حقیقت سے منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو انسان جو ہے وہ زنار پوش ہی ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، بتانے عجم کے پجاری تمام، یہ عجم کے لوگ جو ہیں ان چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مولوی جب بیان کرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، اور رونے کے بعد جب مسجد سے باہر آ جاتے ہیں تو وہی بے ایمانیاں اور وہی کپ ٹوک شروع کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پہ بڑے روتے ہیں اور بڑی دل آزادی کرتے ہیں۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ مولوی بھی یہاں سے بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے والے والے پیسے دیں گے، ادھر سے یہاں سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ مادی لالچ نہ ہو، یہاں سے بولیں، پھر اسلام دنیا میں انقلاب لے آئے۔ لیکن ہر مولوی اپنے محلے کے لوگوں کی رجحان کے مطابق بولتا ہے کہ اگر میں حق نواز کے خلاف یا جمیل صاحب کے خلاف بول گیا تو یہ کل پیسے نہیں دیں گے، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ شوق سے نہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ بیان تو بڑا اس کا زبردست ہے، لیکن اس کے جو لغت کے بکھیڑے ہیں، جو ان کا آپس میں تفرقہ ہے، جو ہر مسلک کا آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان تفرقہ بازیوں سے، مادیت پرستی سے بچا کے مادے اور روحانیت کو برابر غذا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔